بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بارے میں۔ میڈیا نے ایک بات کا اتنا نوٹس نہیں لیا جتنا لیا جانا چاہیے تھا، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی پہلو اس قتل کا، یعنی کہ وہ جو آدمی جو ملزم پکڑا گیا ہے اور اس نے اپنا اقبالی بیان دیا ہے کہ جو ٹی وی پہ چلایا بھی گیا ہے، اس بیان میں وہ کہتا ہے کہ اذان ہو رہی تھی اور اذان کے ٹائم پہ میوزک چل رہا تھا، تو جو اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ اور ایک کلپ اور بھی ہے جو ٹی وی پر تو غالباً نہیں چلا، لیکن انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب وغیرہ ٹویٹر وغیرہ پہ آپ دیکھ لیجئے وہاں جا کے، جس میں وہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے گویا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مجدد اعظم ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ نبوت کی قلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد توڑ دی، اور اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو، جس کو وہ سمجھے کہ اس نے مذہبی توہین رسالت کی ہے یا توہین مذہب کی ہے، اس کو جائے اور جا کے مار دے۔ یہ نکتہ ہم اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کو اپنی تقریر میں 2-3 مہینے پہلے انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر ان پہ حملہ ہو تو کسی مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ ہوگا، کسی مذہبی انتہا پسند کو استعمال کیا جائے گا۔ پھر وہ انہوں نے آج یا کل جو سی این این کو انٹرویو دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ریلیجس فنیٹک ہے جو استعمال کیا گیا ہے، جو مذہبی جنونی ہے یا مذہبی انتہا پسند ہے۔ تو یہاں پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کو چھوڑ کے کہ وہ آدمی خود بخود اس طرف مائل ہو گیا، یا وہ آدمی کو کسی نے اکسایا، یا جس طرح خودکش بمبار اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ خریدے گئے ہیں پاکستان میں، باقاعدہ رقم دی گئی ہے، ادا کی گئی ہے۔ تو لیکن جس طرح سے وہ مرضی آدمی پیدا ہو گیا یا اس کو کہیں سے بھیجا گیا، سوال تو یہ ہے کہ یہ سوچ معاشرے میں جو پائی جاتی ہے کہ اگر کسی بھی آدمی نے، عام آدمی نے، جس طرح پشاور میں 1.5-2 سال پہلے واقعہ ہوا تھا کہ عدالت میں ایک نامعلوم شخص تھا، جس کو آ کے ایک مدرسے کے غالباً طالب علم نے یا مدرسے سے گریجویٹ ہوئے جوان لڑکے نے جا کے آدمی کو اس بات پہ قتل کر دیا کہ اس پہ الزام تھا کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا اپنے آپ کو نبی بولتا ہے۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جو گورنر سلمان تاثیر صاحب کی شہادت کا واقعہ ہوا کہ ان کے گارڈ نے توہین رسالت کا ان کے اوپر الزام لگایا، اور پیچھے چلے جائیں آپ، یہ جو لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا، وہ تو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہاں پہ جو لیاقت باغ پنڈی میں وہ اپنا مذہبی سیاسی جلسہ کر رہے ہیں، مذہبی جلسہ تو نہیں کر رہے، ان کا تو مذہب سے مذہبی لیڈر تو نہیں ہے، سیاسی لیڈر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سیاست میں یہ جو لوگ ہیں، ان کے اوپر مذہبی الزام لگا کر ان کو ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح سے مارا جاتا ہے، مروا دیا جاتا ہے۔ اس کا سدباب ہونا چاہیے اس معاملے کا، کیونکہ نمبر ایک یہ کہ ویسے تو کسی بھی آدمی کی جان، ایک آدمی کی جان بھی اس کو مارنا ایسا ہے گویا پوری انسانیت کو مارنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فرمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان جیسے لیڈر کے اوپر جو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ کو ان کی پولیٹیکلی آپ ان کے حامی ہیں یا آپ ان کے مخالف ہیں، لیکن وہ پاکستان کے ایک لیڈر ہیں ایک اہم پولیٹیکل پارٹی کے، اور اس کے علاوہ سیاست سے علاوہ سپورٹس کے لحاظ سے ان کی پاکستان کے قومی ہیرو رہے ہیں، اور ان کی پاکستان کے لیے سماجی خدمات ہیں۔ ہاسپٹل انہوں نے بنوایا، اب تو اس ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بن گیا ہے، کراچی میں بھی تعمیر ہو رہی ہے، پشاور میں بھی بن گیا ہوا ہے، پھر نمل یونیورسٹی انہوں نے بنوائی۔ تو عمران خان صاحب ایک بین الاقوامی طور پر جانے جانے والے شخص ہیں۔ جب اس طرح کے آدمی کے اوپر، یا سلمان تاثیر گورنر کے اوپر، یا لیاقت علی خان، یا اس طرح کے جو ہمارے لیڈران ہیں، جب ان کے اوپر مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا جاتا ہے، تو اس سے پاکستان کی ایسی بدنامی ہوتی ہے جس کا شاید مداوع کرنا ہی بڑا مشکل ہے، یا کم از کم مہینوں میں یا سالوں میں یا شاید دہائیوں میں اس کا مداوع کیا جانا مشکل ہے۔
ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ پاکستان کے بدنام ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، غیر مسلموں سے بات چیت کرتے ہیں یا اور ملکوں میں گئے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا نعوذ باللہ مذہب ہے، یا مسلمان جو ہے وہ متشدد لوگ ہیں۔ تو جب اس طرح سے مار دھاڑ ہوتی ہے مذہب کا نام استعمال کر کے، تو ہمارا مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کی جو جیسے بھی اس کے جو مختلف جو اس کے ویو اینگلز ہیں، مختلف ویو پوائنٹ سے کی پوری مکمل تحقیق تو ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اس طرح کے معاملات کا سدباب کس طرح ہوگا؟ سوسائٹی اس طرح کے لوگوں کو جو کم پڑھے لکھے ہوں، اور میں تو کہوں گا کم عقل بھی ہوں، اور غریب ہوں، جن کو مختلف طاقتیں استعمال کرتی ہیں اور ان کو مختلف قسم کے لالچ دے کر، چاہے وہ پیسے کا لالچ ہو، چاہے وہ اگلی جہان میں جنت کا لالچ ہو، جو خودکش بمباروں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس حربے کو، اس دروازے کو ہی بند کیا جانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اس کو استعمال نہ کر سکے اور کسی کے خلاف بھی استعمال نہ اس کو کیا جا سکے، کیونکہ پھر جس طرح میں نے کہا، ملک کی بدنامی اور مذہب کی ہمارے اسلام مذہب کی بدنامی ہر لحاظ سے ہمارا اس میں نقصان ہے۔ جو جان گئی معصوم کی، وہ تو گئی ہی گئی۔ اور یہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ جب ایک طرف آپ اس ملک کی اور اسلام کی بدنامی کرتے ہیں، تو اس کا پھر ہماری معیشت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ پاکستان جس طرح سے معاشی بدحالی کا شکار ہے، سب جانتے ہی ہیں۔ تو اگر ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، تو ہمیں ملک میں یہ جو مذہبی منافرت کی بنیاد پہ ریلیجن کارڈ استعمال کرتے ہوئے، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے لوگ دوسرے کو جا کے مار دیتے ہیں، ہمیں اس کا سدباب کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس ٹرینڈ جو چل پڑا ہے، کوئی اکا دکا بات نہیں ہے، اس کو ہمیں کنڈیم کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے۔ میں ایک مشہور شعر ہے، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ جب اس طرح کی خوف کی کیفیت جاری رہے گی، اور کئی لوگوں میں، یہ پاکستان میں اب شاید ہر ایک کوئی پتہ ہی ہے، کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جو اگر ایتھیسٹ نہیں تھے تو کچھ ایسے آزاد خیال کے لوگ تھے، پروفیسر ہیں یونیورسٹیوں کے، یا باعث سے پڑھ کر آئے، یا بلکہ مجھے یاد آیا وہ جو مشال خان صاحب کے ساتھ ہوا خیبر پختونخوا سائٹ پر، وہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کو ان کے کمرے سے نکال کے بے ایمانہ طور سے ان کا قتل کیا گیا۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے کے لیے، میں تو کہوں گا کہ زہر کی طرح ہیں۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے کا جو بنیادی امن ہے، وہ اٹھائے جا رہی ہیں، اور ملک کی جو ریپوٹیشن ہے، ملک کی جو بین الاقوامی طور پر جو ساکھ ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، بلکہ جس طرح میں کہوں گا ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کو حیرانگی اس بات کی ہے کہ میڈیا نے، لوگوں نے اس بات کو اٹھایا نہیں، سوال کو، کہ اگر خدا نخواستہ یہ مان لیا جائے کہ عمران خان، ایک لمحے کے لیے کہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا نبیوں نے، کا تو سو واٹ، کیا اس آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ جائے اور جا کے اس طرح سے اٹھے اور جا کے کسی دوسرے پہ حملہ کر دے؟ تو امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس کی بات کریں گے کہ اس طرح سے جا کے قتل کر دینا مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرتا ہے، ہمارے ملک کو بدنام کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں اچھے ہی ہونے کی بجائے پستی کی طرف جاتی ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا ملک، لوگ اس بات کو سمجھیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا، اور اس طرح کے واقعات ہمارے عام لوگوں کے ساتھ بھی، اور ہمارے خواص کے ساتھ بھی، عمران خان صاحب ٹائپ لوگوں اور لیڈران کے ساتھ، جو احسن اقبال صاحب ہیں، مجھے یاد آ گیا، ان پر بھی یہ حملہ ہوا تھا، اور وہ ایک غالباً اس حملے کے بعد سے ہی وہ پبلکلی اس مذہبی منافرت کو کنڈیم کر چکے ہیں۔
تو کیا انسانوں کو جب آپ پر پڑے گی تو تب آپ اس کے مخالف ہوں گے، یا عقل مند انسان کا کام ہے کہ وہ دوسرے کے حالات واقعات سے سیکھے سمجھے، اور اس بات کو جس طرح کہا گیا ہے کہ ہر اچھی بات مومن کی گمشدہ میراث کی طرح ہے، تو وہ اس کو اپنا لے۔ تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو آپس میں اس کے اوپر کھل کے بات چیت کریں، اور پھر ایسی قانون سازی کریں جس قانون سازی کے نتیجے میں ملک میں مذہبی منافرت کو روکا جائے، ختم کیا جائے، اور ملک میں امن کا ایک دور شروع ہو، اور پھر پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ ترقی کرے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔